الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بہت بڑا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ جہاں ہم فرض عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہمیں نفل عبادتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نفل نمازیں خوب پڑھنی چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی نمازیں بتاؤں گی جو ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ رمضان کا موقع ہے، ہم لوگ خوب عبادتیں کرتے ہیں جو ہم عام دنوں میں بھی نہیں کر پاتے، وہ ہے رمضان کے مہینوں میں عطا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی نفل نمازوں کے بارے میں بتاؤں گی جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک نماز ادا کرنے میں آپ کو 5 یا 10 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا ثواب 70 حج اور عمرے کا ملے گا۔ آئیے ہم جانتے ہیں وہ نمازیں کون کون سی ہیں۔ پورے سال ہم اس نمازوں کو پڑھ بھی نہیں پاتے، بلکہ فرض نمازوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کے موقع پر ان نمازوں کو خاص طور پر ادا کیجیے تاکہ نفلی نمازیں پڑھنے کا ثواب مل سکے اور ہر ثواب کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نماز اشراق کی۔ نماز کے بارے میں، اشراق کی نماز کا وقت جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تب سورج نکلتا ہے اور اعلان مسجد میں ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم ختم ہوا، اب قضا نماز 20 منٹ کے بعد پڑھی جائے گی۔ تبھی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ اس میں 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے پہلے 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں۔ اس کا ثواب اللہ پاک کتنا دیتا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ 1 کے 70 دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے اشراق کی نماز ایک بار پڑھی تو 1 حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا، لیکن یہ نماز اگر ہم رمضان میں پڑھیں تو 70 گنا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز اور جماعت پڑھی، پھر وہی اللہ کا ذکر کر کے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر 2 رکعت پڑھی، تو اس کے لیے 1 مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا، اس لیے ضرور پڑھیے اشراق کی نماز۔ اتنا بڑا ثواب جو ہم حاصل کر سکے۔ دوسری حدیث میں حضرت حسن ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، 2 رکعت نمازیں پڑھی، تو اسے آگ پر حرام کر دے گا کہ وہ اسے کھوئے، یعنی جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ اس کا ٹائم 2-3 گھنٹے میں یا زوال سے پہلے اس نماز کو ادا کریں۔ آئیے اب دوسری نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری نماز ہے وہ چاش کی نماز ہے۔ نماز چاش کی فضیلت کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت ابو دردر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاش کی 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 4 رکعت پڑھی تو اس کا نام عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ جس نے 6 رکعت پڑھی اس دن اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جس نے 8 رکعت پڑھی اسے اللہ تعالیٰ اطاعت 11 میں لکھ دے گا، اور جس نے 12 رکعت پڑھی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیں گے۔ یہ چاش کی جو نمازیں ہیں اسے ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور 12 رکعت بھی۔ ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے ہر جوڑ پر 1 صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ 1 صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ
اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اچھی بات کا حکم کرنا ایک صدقہ ہے، بری بات سے روکنا ایک صدقہ ہے۔ دیکھیے کتنے سارے صدقے ہیں جو گھر بیٹھے آپ 1000 بار کر سکتے ہیں، اور ان سب کی طرف سے چاشت کو 2 رکعت نماز کافی ہو جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت! اس کا ٹائم ہے سورج نکلنے کے بعد، اور اشراق کی نماز پڑھنے کے آدھا گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، یا 1 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور زوال تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور افضل یہ ہے اس کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد یہ نماز ادا کی جائے۔ اب آتے ہیں تیسری نماز کی طرف، آتے ہیں جو بہتر نماز ہے، اول دین کی نفل نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ کے 6 رکعت اس نماز کو پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو ہمیں رمضان میں کر لینی چاہیے۔ عبادتوں کو رمضان میں ضرور کیجیے، کیونکہ رمضان میں نیکیاں لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مغفرت لکھوانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہم کتنا ثواب کما سکتے ہیں، کتنی نیکیاں بٹور سکتے ہیں، کتنا ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو جتنا کرے گا وہ اتنا آخرت میں پائے گا۔ دوسری حدیث میں انکار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت نمازیں پڑھتے، یہ اور فرماتے کہ جس نے مغرب کے وقت 6 رکعت نمازیں پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگر 6 سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ اول دین کی نماز کی یہ فضیلت ہے، یہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، اس سے کوئی خاص سورہ نہیں ہے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ یہ باقی نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ ایک نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز اپنے چاچا کو سکھائی۔ یہ نماز پڑھنے سے جتنی بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے۔ 4 رکعت کی نیت باندھے، میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ 15 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ 10 مرتبہ، پھر تیسرا کلمہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے کے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں ہی 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے سے بیٹھو گے تو پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ 1 رکعت میں آپ 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں جب آپ جائیں گے تو 15 مرتبہ کلمہ، پھر الحمد، پھر جو سورہ چاہیں۔ سیم اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے گا جب آپ 4 رکعت ادا کریں گے۔ ایسے ہی آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہ رمضان شریف میں ضرور پڑھیے گا، اس کی بہت فضیلت ہے۔